گھر جائیں تو اس کا اہتمام کریں کہ سب سے پہلے امی گھر میں ہو تو اس کو ملیں، والد صاحب ہو تو اس کو ملیں، دوستوں کا نمبر ذرا بعد میں لگا دیں، دوستوں کا نمبر اول میں نہ رکھیں۔ آپ پرسوں علامات قیامات میں سے پڑھ چکے ہیں کہ آدمی بیوی کو ماں پر ترجیح دے، دوستوں کو باپ پر ترجیح دے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو ملیں۔ ہمارے ایک متخصص ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان کے گھر میں گیا تو ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھاؤ۔ یہ جب گھر آتا ہے تو سیدھا ماں کے پاس جاتا ہے۔ ان کے والد صاحب کے مزاج میں ذرا ظرافت ہے، خوش طبعی ہے، کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، سیدھا جا کے ماں کے پاؤں دباتا ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں تو ماں کے پاؤں پہلے کیوں دباتا ہے؟ تو کہتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ حدیث پاک میں۔ میں کہتا ہوں دوسری حدیث بھی یاد رکھ کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھ سے گزر کے ماں کے قدموں میں جا۔ یہ دروازے میں نہیں آتا، سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب اس کو سمجھاؤ ذرا کہ دروازے کا بھی خیال کرے، یہ صرف جنت کا خیال نہ کرے۔ یہاں قریب ہمارے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا اور ماں کی شان بیان کی۔ جب اس نے ماں کی شان پہ گھنٹہ کو لگا لیا تو ایک دیہاتی ڈاکٹر وہ سنتا رہا، اخیر تنگ ہو گیا۔ اس نے کہا گدھے کی طرح سامان اٹھا کے ہم لاتے ہیں، پھر بھی تو ماں کی شان بیان کرتے ہیں، اور وہ ہماری شان بھی بیان کر جو صبح سے شام تک کماتے ہیں، ماں کی شان، ماں کی شان، ماں کی شان۔ تو ہر بندوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دروازے کا بھی خیال کریں اور جنت کا بھی خیال کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ والد کا بھی حق ہے اور ماں کا بھی حق ہے۔ گھر جائیں تو دیر تک باہر نہ پھر رکھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں، والد صاحب کی خدمت کریں، سر میں تیل لگائیں، امی جان کے پاؤں دبائیں۔ اللہ کی قسم یہ ماں اور باپ چلے جائیں دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ان کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، آپ رات باہر پھرتے رہتے ہیں اور بیچاری انتظار کرتی رہتی، اور جب تک یہ اولاد نہیں ہوتی تب تک نہیں سمجھ آتی کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ میں ساتھی کو سمجھاتا ہوں کہ بس میری عادت ہے، جو مجھ سے غلطی ہو میں اعتراف کرتا ہوں یہ میری غلطی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ یہ ہمارا بڑا بیٹا عبداللہ ایک رات، اب تو تھوڑا بڑا ہو گیا، یہ 5-6 سال پرانی بات ہے، چھوٹا سا تھا، عشاء کے بعد گھر نہیں تھا، میں بہت پریشان ہوا، گھر نہیں ہے، مدرسے میں نہیں ہے، تلاش کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اپنے ماموں کے ساتھ وہ اپنے ننیال گیا ہے۔ مجھے اس پر بھی اتنا غصہ چلا کہ یار ہمیں بتا کر کیوں نہیں گیا، دیکھو ننیال گیا ہے پھر بھی نہیں برداشت ہو رہا، بیٹا ہے۔ اور جب رات کو ہم باہر پھرتے ہیں تو بتاؤ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور الٹا جا کے پھر اس کو ڈانٹتے ہو۔ میں پاگل ہوں، میں بچہ ہوں، اب سمجھدار ہوں، تو کیوں نہیں بات سمجھتی؟ ابا میں اب چھوٹا نہیں ہوں، بڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہاں جانا ہے، کیوں نہیں بات سمجھتے؟ یہ تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ جملے آپ کو بیٹا کہے گا، پھر سمجھ آئے گی کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے واپس آئیں، رات کو جلدی کر دیں، ماں کی خدمت کریں، والد کی خدمت کریں، چھٹیاں گھر سے باہر نہ گزاریں، چھٹیاں گھروں میں گزاریں، ہر جلسے میں نہ جائیں، سوچ سمجھ کے جلسوں میں جائیں۔ احوال نامناسب ہیں، ملکی حالات مناسب نہیں ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر رونا ماں کو پڑتا ہے، پھر رونا باپ کو پڑتا ہے، ان سے پھر جدائیاں برداشت نہیں ہوتی، اور پھر پھنس جائیں تو پھر ہمیں بھی ماں اور باپ کی یاد آتا ہے، باقی کو مشکل میں ساتھ بھی نہیں دیتا۔ اس کا اہتمام کریں، اور جو اعمال آپ نے یہاں سیکھے ہیں گھر جا کر، تہجد، اشراق، اوابین، یاسین، واقعہ، ملک، کہف، تلاوت، درود پاک، اس کا اپنے اہتمام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔